معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر کے بھیجا تھا وہ انتہائی جامع اور انتہائی مکمل دین تھا۔ اس دین میں اللہ رب العالمین نے زندگی کے تمام مراحل اور زندگی میں پیش آمدہ تمام مسائل کے بارے میں رہنمائی دیا ہے، اور انسانی زندگی میں جو کچھ پیش آ سکتا ہے، جو کچھ پیش آتا ہے، انسانوں کے ساتھ جو معاملہ آتا ہے، ان تمام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی ہدایت اور کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور دیا ہے۔ اسی کا ایک جز یہ بھی ہے جسے راستے کی تعلیمات کہا جاتا ہے، یعنی اسلام نے مسلم معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو راستے کے تعلق سے جو ہدایات دیا ہے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے کمتر چیز، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی جو شاخیں، ایمان کے جو اعمال اور ایمان جن سے مل کر کے مکمل بنتا ہے، اس کا ایک حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ اس کو اگر الٹا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان کے خلاف ہے یہ بات کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ڈالی جائے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز رکھی جائے، یا گزرنے والوں کو تکلیف کا سامان مہیا کیا جائے، تو یہ بات ایمان کے خلاف ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذى المسلمین فی طرقهم فقد وجبت علیہ لعنتهم، جس نے راستے کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف دیا تو اس کے اوپر ان کی لعنت واجب اور فرض ہے۔ جس نے راستے کے بارے میں مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کیا تو ایسے انسان پر مسلمانوں کی لعنت واجب اور ثابت ہے۔ کس پر؟ جس نے راستے کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والتعریس علی جواز الطرق فإنها ماوى الحیات والدواب والصلاة عليها وقضاء الحاجة عليها فإنها ملاعن۔ کہا کہ راستوں میں راتوں کو پڑاؤ ڈالنے سے تم بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانوروں اور سانپوں کے گزرنے کی جگہ یا ان کے پناہ لینے کی جگہ ہے۔ اور پھر راستوں میں نماز پڑھنے سے بچو، اور راستوں میں قضاء حاجت کرنے سے بچو، کیونکہ اس پر لعنت کی گئی ہے، کیونکہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اور پھر اور بعض دوسری روایتوں میں، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللاعنین، قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہ۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے کہا یہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ کہا ایک وہ ہے جو لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو لوگوں کے سائے میں قضاء حاجت کرتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستے کو گندا کرنا، گزرنے والوں پر راستے کو تنگ کرنا، گزرنے والوں کو راستے میں تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا، یہ لعنت والا کام ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں معاذ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات کیے، فلاں فلاں غزوہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو راستے پر بھی پڑاؤ ڈال دیا، راستے کی گزرگاہ کو کاٹ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، من قطع طریقا او ضیقہ فلا جہاد لہ، جس نے راستے کو تنگ کیا یا جس نے راستے کو بند کر دیا اس کا جہاد نہیں ہوگا۔ یعنی تم جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں آئے ہو۔ اصحاب نبی کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے راستے میں پڑاؤ ڈال کر کے راستے کو مستور کر دیا یا گزرنے والوں کے لیے راستے کو تنگ کر دیا تو تمہارا جہاد نہیں ہوگا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، وہ جو راستے میں پڑاؤ ڈالا تھا صحابہ نے، ظاہر ہے کہ پڑاؤ ڈالنے کا مطلب کہ چند گھنٹے چند گھڑیاں وہاں گزاریں گے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہاں ڈیرا ڈالا اس لیے نہیں تھا کہ وہاں متصل رہیں گے، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے راستے کو مستور یا تنگ کر دیا، تمہارا جہاد نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی راستے کو بند کرتا ہے، راستے کو روکتا ہے، راستے کو تنگ کرتا ہے، تو جب جہاد نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی، روزہ کیسے ہوگا، زکوٰۃ کیسے ہوگا؟ بات تو بہت معمولی ہے، بات تو بہت آسان ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس بہت پاور ہے، آپ بہت طاقتور انسان ہو، آپ کا کوئی پڑوسی آپ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرتا، آپ کا کوئی گاؤں والا آپ کے ہم پلہ نہیں بن سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کر کے آپ نے اللہ کی لعنت کو دعوت دیا ہے۔ اور آپ نماز بھی پڑھو گے، روزہ بھی رکھو گے، زکوٰۃ بھی دو گے، میرے نبی کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہوگی ایسے شخص کی۔ اور اگر آپ کی عبادتیں برباد ہو رہی ہوں، اگر آپ کی نیکیاں برباد ہو رہی ہوں، اگر آپ کے نماز اور روزے کا ثواب اس ایک معمولی عمل کی وجہ سے ختم کیا جا رہا ہو تو کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ نے جو زمین خریدی پوری زمین آپ نے قبضہ کر لیا، نکلنے کے لیے آپ نے راستے کو اپنے لیے بنا لیا، راستے کو آپ نے اپنے لیے سینہ طے کر لیا، آپ نے اپنے سارے گھر کا کوڑا کباڑ راستے میں ڈال دیا، آپ نے اپنی نالی کا پانی راستے میں ڈال دیا، گزرنے والے جائیں چولہے بھاڑ میں، گزرنے والے گزرے جہنم میں جائیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے انسان کا جہاد نہیں ہوگا، عبادت قبول نہیں ہوگی، نمازیں صحیح نہیں ہوں گی، کیا فائدہ ہوگا آپ کی اس دنیاوی زندگی سے؟ کتنے دن زندہ رہو گے اس دنیا میں اس کرو فر کے ساتھ؟ کتنے دن اس دنیا میں اپنی فرعونیت کا ڈنکا بجاتے رہو گے؟ پلٹو رب کی طرف اور لوٹو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف، اور یاد کر لو، میں یہاں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور اسے لکھ لو اپنے صفحہ دل پہ کہ راستوں کے بارے میں اپنی دادا گیری قائم کرنے کی کوشش کرنا، مسلمانوں پر راستوں کو تنگ کرنے کی جرأت کرنا اور راستے میں بیجا اڑچنیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کے سب کام آپ کو لعنت میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ آپ بہت بڑے آدمی ہو، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، کوئی آپ کو روکنے کی جرأت نہیں کر سکتا، لیکن رب کے سامنے جب آپ اس کرو پر کے ساتھ حاضر ہوگے تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کے دروازے پر چارپائی ڈال دیا، گزرنے والے نہیں گزر پا رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، وہ سیمنٹ کر کے جائے یا پھر آپ کی چارپائی سے ٹکرائیں، کیا سمجھتا؟ آپ بہت بڑے طاقتور انسان ہو، گزرنے والا آپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت بڑے اقتدار والے ہو، شاید آپ فرعون سے بھی بڑے ہو، لیکن کب تک، کتنے دنوں تک، کتنی مدت تک
تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، قالوا یا رسول اللہ لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فیها، قال فإن أبيتم فعادوا الطريق حقه، قالوا وما حقه يا رسول الله، قال غض البصر وكف الأذى وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ کہا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، تم راستوں میں مجلسیں لگانے سے دور رہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ مجلسیں ہمارے لیے ضروری ہیں جن میں بیٹھ کر ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، ضروری ہے ہمارے لیے مجلسیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم انکار کر رہے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ کہا کیا راستے کا حق؟ کہا نظر کو نیچی رکھنا، نگاہوں کو پست رکھنا، اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، اور جو آدمی بھٹک جائے، راستہ گم کر دے، اسے راستہ دکھانا، اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ راستے کا حق ہے۔ اور آپ نے راستہ میں چارپائی بچھا کر کے راستہ کور کر لیا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کے بجائے راستے میں آپ نے ڈال دیا۔ آپ نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹایا، راستے کا حق آپ نے ادا کیا، دونوں باتیں نہیں ہوئی۔ اور یہ بات بہت عام سی ہے، ہم کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی شریعت اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس بارے میں ہمیں متنبہ ہونے کی، اس بارے میں ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھو میرے دوستو، ایاکم ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان گناہوں پر مواخذہ کرنے والا اور اللہ کی طرف سے ان گناہوں پر گرفت کرنے والا موجود ہے۔ معمولی اس سے کیا ہوتا ہے، چل جانے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایاکم ومحقرات الذنوب فإنها لا يذل بالمرء حتى يهلكه، کہا کہ یہ معمولی چیزیں ان سے تم بچو، کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں۔ 1 2 4 6 8 10 مل لو بیٹھ کر کے، جن کے بارے میں آپ کو کوئی حرج سمجھ میں نہیں آتا، جن کے بارے میں آپ کو کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی، ان کو گنو، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ قطرہ قطرہ جمع ہوتے ہوتے 60-70 سال کے بعد جب وفات پاؤ گے تو گناہوں کا ایک پہاڑ جمع ہو جائے گا آپ کے پاس، گناہوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ پھر آپ کا کیا جواب ہوگا کہ معمولی چیز ہے، مختصر سی بات ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ باتیں بڑی ہیں، بس ضرورت ہے ان کا احساس کرنے کی، یہ باتیں عظیم ہیں، بس ضرورت ہے دماغ میں بیٹھانے کی، ورنہ آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے، آپ کے عمل کرنے اور نہ عمل کرنے سے یہ مسائل کم اور زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت میں دنیا کے انسانوں کے لیے بیان کیا ہے۔ جو انسان ان کو برتے گا، ان کو مانے گا، ان پر عمل کرے گا، وہ سرخرو ہوگا، اور جو انسان نظر انداز کرے گا، چشم پوشی کرے گا، ان سے کنارہ کشی کرے گا اور چھوڑو ہٹاؤ معمولی چیز ہے، ارے اتنے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے چل کر کے اپنی تباہی کا راستہ خود ہی تیار کر لے گا، دوسرا کچھ نہیں اس میں کر سکتا۔ لیکن یہ بات احساس اور شعور کی ہے، انسانی فکر کے اس پر مرکوز ہونے کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ راستے کی وہ بعض تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اختلفتم فی الطریق،
جعل يده سبعة أذرع، کہا کہ جب تمہارا راستے کے بارے میں جھگڑا ہو جائے، جب راستے کے بارے میں تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو اس کی چوڑائی 7 ہاتھ کر دیا جائے۔ کان کھول کر ذرا سننا اس کو ذرا کان کھول کر سننا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب راستے کے بارے میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو، راستے کے سلسلے میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو تو اس کو 7 ہاتھ چوڑا کر دیا جائے، اس کی چوڑائی 7 ہاتھ کر دی جائے گی۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر راستے کے بارے میں تمہارا اتفاق نہ ہو سکے تو اسے 7 ہاتھ چوڑا رکھا جائے، 7 ہاتھ چوڑا رکھا جائے، اور اس راستے پر، اس 7 ہاتھ کے چوڑے راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے، اس سے گزرنے والوں کو پریشانی میں نہ مبتلا کیا جائے، اس راستے کو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنایا جائے، ورنہ انسان پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کمہ اعمال الطریق فهو ملعون، جس نے نابینا انسان کو راستے سے بھٹکا دیا، غلط راستہ بتا دیا، اس پر وہ ملعون اور لائق لعنت شخص ہے۔ جس انسان نے نابینا انسان کو غلط راستہ بتا دیا وہ لائق لعنت انسان ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے یہ بات فیشن سمجھی جاتی ہے، کدھر جانا ہے، بلال جانا ہے، راستہ بتا دیا کھرونیا جانے کا، اور مست ہے کہ آج تو اس کے ساتھ ابھی گھوم کر کے 1 گھنٹے بعد واپس آئے گا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ لعنت زدہ انسان ہے، یہ ملعون انسان ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا ہم نے جان بوجھ کر کے اس کی مخالفت کر کے اور ایک اچھے بھلے انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ آپ نہیں بتاتے چلتا، آپ اس کی رہنمائی نہیں کرتے، خاموش رہتے چلتا، لیکن آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ صحیح بات بتاتے، آپ اس کی رہنمائی کرتے، آپ نے الٹا کر دیا اور آپ بہت خوش ہو، بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ ملعون ہو، آپ لعنت زدہ ہو، آپ لعنت کے مستحق ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے گزشتہ امتوں میں ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک تکلیف دہ چیز سامنے آئی، بعض روایتوں میں درخت گر گیا تھا راستے میں، وہ آدمی وہاں رکا اور اس کو وہاں سے ہٹا دیا، اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ٹال دیا تاکہ گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ ایک بھلائی کا کام کیا، راستہ گزرنے میں گزرنے والوں کو جو تکلیف تھی اس تکلیف کے سامان کو ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا، اس کو اللہ رب العالمین نے جنت میں ڈال دیا۔ اب اگر آپ اس کو الٹا کرو، اس کو الٹیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ تکلیف دہ چیزیں راستے میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہیں ڈالے گا، اسے جنت میں اللہ رب العالمین داخل نہیں کرے گا، یہی تو مطلب ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ایک طرف اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو لائق لعنت اور مستحق لعنت قرار دیا ہے جو راستوں کے بارے میں مسلمانوں کی اذیت کا سامان مہیا کرتے ہیں اور اپنے اقتدار اور اپنی قوت و شوکت کے نشے میں دوسروں کو مشق ستم بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، تو دوسری طرف اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دیا ہے جو راستوں کو صاف کرتے ہیں، راستوں سے گزرنے والوں کے آرام کا خیال کرتے ہیں، جو راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، جو راستوں میں ہر رکاوٹ کھڑی کرنے والی چیز کو اور ہر رکاوٹ کو وہاں سے دور کر دیتے ہیں، وہ لائق بشارت اور لائق مستحق جنت الہی۔ اس لیے
ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔